खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद करना। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत मुबारक में से। इसलिए अगरचा उन्होंने खुदा को मान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि बातिल ख़यालात में पड़ गए और उनके दिलों पर अंधेरा छा गया और वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को क्या अहमियत देते हैं। ज़रूरत है आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हम खुदा को उसकी खुदाई के लायक जो है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। क्या हम कलाम मुक़द्दस की जो है उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे अजीज़ों, आप देखिएगा बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि लोगों के घरों में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उन्होंने बाइबल को जनाब कपड़े में लपेट कर बड़े अच्छे तरीके से ऊपर शेल्फ में रखा हुआ है। उन्होंने कभी वो हफ्ते में कभी महीने में एक बार होता है कि वो बाइबल को निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, हम चर्च जो है, हम संडे के संडे जब हम चर्च जाते हैं, हम चर्च जाने के अंदर भी हम सोचते हैं कि आज चर्च में नहीं जा सकता, क्यों, मुझे बहुत सारे कोई काम है। हम अपने बहुत सारी बहनें हैं वो इसलिए चर्च नहीं जाती क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे घर पर बहुत सारे काम हैं, हफ्ते में एक छुट्टी होती है, हमें उसमें बहुत से काम करने होते हैं। मेरे अजीज़ों, हम दुनियावी चीज़ों के पीछे लग कर हम जो है वो अपनी जो खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है हम उसको मजबूत नहीं करते, हम खुदा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम खुदा की जो इज़्ज़त है वो उसकी खुदाई के लायक जो है हम उसकी तमजीद नहीं करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब हम एक छोटी सी मिसाल आपके साथ शेयर करता हूँ कि जैसे आप अपने ऑफ़िस जाते हैं या अपने काम पर जाते हैं तो हम वहाँ पर लेट होना जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम वहाँ से छुट्टी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर मैं लेट जाऊँगा तो मेरी सैलरी कटेगी, अगर मैं छुट्टी करूँगा तो मेरी सैलरी कटेगी, मेरी जॉब जा सकती है। लेकिन जब हमने खुदा के घर जाना है तो उसके लिए हमारे पास एक्सक्यूज़ हैं। जॉब से छुट्टी करने के लिए हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं हैं, जॉब से लेट होने के लिए हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं हैं। हम नाश्ता नहीं भी करेंगे तो भी हम फ़ौरन पहुँचेंगे कि मैं कहीं अपने ऑफ़िस से लेट ना हो जाऊँ। लेकिन जब हम चर्च जाने लगते हैं तो हम चर्च जाने के लिए हम लेज़ी हो जाते हैं। और अच्छा चलो चले जाएंगे, अभी प्रस्तिश हो रही होगी, कोई बात नहीं, बाद में पहुंच जाएंगे। और चलो अभी लेक्चर हो रहा होगा, हम बाद में चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम खुदा को जो है हम खुदा की खुदाई के लायक जो है हम उसकी तमजीद नहीं करते हैं। मेरे अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। मेरे अजीज़ों, हमने अपने आप को दुनियावी ज़िंदगी के अंदर इतना मसरूफ़ कर लिया है कि हमारे पास जो है वो खुदा के लिए जो है हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम खुदा को जो है उसकी खुदाई के मुताबिक जो है हम उसकी इज़्ज़त और वो रिस्पेक्ट नहीं देते। हम क्योंकि हमें लगता है कि हाँ जी, हम तो खुदा के खून ख़रीदे हैं, हम तो उसके बेटे बेटियां हैं, उसका रहम उसका फ़ज़ल हमारे ऊपर है। खुदा हमारी जो है वो मजबूरी को जानता है। नहीं, खुदा को पता है कि मुझे तो बहुत सारे काम हैं, खुदा मुझे माफ़ कर देगा। बेसिकली हम इन बातों को एक्सक्यूज़ बनाकर हम खुदा को जो है वो टेकन टू ग्रांटेड लेते हैं। मेरे अजीज़ों, ये वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। ये वक्त है कि हम जो है हम इस चीज़ को देखें कि क्या हम खुदा की जो है वो उस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं कि जिस तरह हमें खुदा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिलीव मी चर्च, ये बहुत ज़रूरी है
کہ ہم خدا کو جو ہے ہم اس طرح سے جب ہم خدا کی عزت اور تقدیم کریں۔ میرے عزیزو، ہمارا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے، ہمیں اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ اسی لیے امثال کی کتاب میں دیکھتے ہیں ہم تو سلیمان بادشاہ جو ہے اس میں کہتے ہیں کیونکہ گناہ کی سزا کا حکم بر وقت نہیں دیا جاتا، اسی لیے انسان کا جو دل ہے وہ بدی کی طرف بشدت مائل ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہمیں کیونکہ فوراً اس چیز کی، ہمارے گناہ کی جو ہے وہ سزا نہیں ملتی ہے، اسی لیے جو ہمارا دل ہے وہ بدی کی طرف بشدت مائل ہے۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرنا بھول گئے ہیں۔ خداوند نے ہمیں صحت دی، خداوند نے ہمیں تندرستی دی، خداوند نے ہمیں گھر بار دیا، خدا نے ہمیں جاب دی، لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے جو اس نے برکات ہمیں دی ہیں، کیا ہم اس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسے شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنا سانس لے سکیں۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ کیا ہم اگلا سانس ہم لیں گے یا نہیں لیں گے، ہمیں آنے والے دن کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی۔ بلیو می چرچ، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دن کا آغاز خداوند کی شکر گزاری سے کرنا چاہیے کہ اس نے گزری رات ہم کو سلامت رکھا، اس نے ایک نیا دن ہماری زندگی میں دیا ہے، اس نے ہمیں صحت تندرستی دی ہے تاکہ ہم اس نئے دن میں جو ہے وہ ہم اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کر سکیں۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے آج کی اپنی مرکزی آیت میں دیکھا کہ جو انسان ہے وہ اپنے جو ہے باطل خیالات میں پڑ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر اندھیرا چھا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح یہی وہ ہے بات ہے کہ آج جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم خدا کو بھولتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے ڈیوٹی کی چیزوں میں، اپنے گھر کے کاموں میں، اپنی دنیاوی پریشانیوں میں اتنا ہم نے خود کو مصروف کر لیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ خدا کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو وہ اہمیت ہی نہیں دے پا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو اپنی زندگیوں کو، اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم ہر وقت یہ تو ہم خدا سے جو ہے ہم وہ جو ہے وہ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ خداوندہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، لیکن جو اس نے دیا ہے اس کی تو ہم نے شکر گزاری کی نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا ہم کمپلین بہت ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا۔ سو میرے عزیزو، جو تھوڑے میں وفادار رہے گا اسے زیادہ ملے گا۔ تو اگر ہم تھوڑے میں ہی وفادار نہیں ہیں، جو ہمارے پاس ہے ہم اسی کی شکر گزاری نہیں کر رہے اور ہم خدا سے اور مانگتے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو یہ مایوسی بھرا جو ہمارا یہ رویہ ہے، ہمیں اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے اسی ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل سے اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کریں، ہم خداوند کی شکر گزاری کریں، ہم خداوند کا اس کی تمام تر نعمتوں کی جو اس نے ہمیں دی ہے ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہم ہم خداوند کو جو ٹیکن ٹو گرانٹیڈ لیتے ہیں ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ بلیو می چرچ، جب آپ دنیاوی چیزوں، دنیاوی کاموں سے زیادہ خدا کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ سب دنیاوی چیزیں خود بخود آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ مگر
اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خدا کی جو ہے ہم سچے دل سے اور روح کے ساتھ خداوند کی پرستش کریں، ہم خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں خداوند نے کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ جو ہماری دنیاوی خواہشیں ہیں، جو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، وہ ہمیں ملتی چلی جائیں گی، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی کو تلاش کریں۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کو تلاش کرنا شروع کریں گے تو یہ ساری چیزیں خود بخود آٹومیٹکلی ہمیں ملتی چلی جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اور یہ ساری چیزیں، کسی ایک چیز کے لیے خدا نے نہیں کہا، بلکہ خدا نے کہا کہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، جو آپ کی خواہش ہوگی، جو آپ کا دل چاہے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا آپ کے لیے ہوگا میرے عزیزو۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رہیں، آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں، آپ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں، جو آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ خداوند کی شکر گزاری کریں، اور خداوند آپ کو اور دے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا جب آپ خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور سچے دل کے ساتھ اس کی پرستش کریں گے، جب آپ اپنی زندگی میں خدا کو امپورٹنس دیں گے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دن کا آغاز خداوند کی شکر گزاری سے کریں کہ اس نے ہمیں ایک نیا دن دیا، اس نے ہمیں نئی زندگی دی، کیونکہ وہ ہمیں زندوں کی زمین پر رکھتا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے لیے اس کی شکر گزاری کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی شکر گزاری کر کر سوئیں کہ تو نے سارے دن میں میرے خاندان کی، میری بیوی بچوں کی حفاظت کی، میرا رزق تو نے مجھے دیا، ایک صحت مند زندگی تو نے مجھے دی۔ اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں تاکہ ہم خدا کو عزت دیں، خدا کے نام کو جلال دیں۔ جب ہم خدا کو عزت دیں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے تو آپ اپنی زندگی کو یکسر تبدیل ہوتا دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں برکات بڑھتی چلی جائیں گی، اور آپ خداوند کی شکر گزاری اسی طرح سے کرتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین۔